بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج ہم اس عظیم ولی کامل کے آستانہ عالیہ کی زیارت کریں گے کہ جن کے دربار میں بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ ایسے جوڑے جنہیں شادی کے 7-8 سال کے بعد بھی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے بھی اسی در سے اولاد کی نعمت کو پایا ہے۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دوستوں، سادات بخارا کا ہند اور اہل ہند پر بڑا احسان و کرم رہا ہے۔ ان کا مبارک گھرانہ وہ ہے جنہوں نے ہندوستان کے کئی ایک علاقوں سے کفر کے اندھیرے کو مٹا کر ایمان اور اسلام کی روشنی پھیلائی ہے۔ سادات بخارا کے بزرگوں کی نگاہ کرم سے ہزاروں لاکھوں گمراہوں نے راہ ہدایت کو پایا۔ ان بزرگوں کے ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑے عظیم احسانات ہیں۔ انہی مقدس گھرانے کی ایک شاخ ہے غوث زمانہ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت اور شان و کمال کو بیان کرنے کے لیے ایک تفصیلی وقت چاہیے۔ انہوں نے اپنے نور نظر اور لخت جگر اپنے پوتے قطب الاقطاب حضرت سید عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام کی تبلیغ اور خدمت کے لیے گجرات بھیجا۔ حضرت قطب عالم کی سوانح حیات پر ہمارے ویڈیو موجود ہیں، جسے آپ ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ انہی حضرت سیدنا قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت سید حامد بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کی اولاد پاک نے بھی گجرات میں دین اسلام کی بڑی خدمتیں انجام دی ہیں۔ ان کی اولاد پاک میں ایک بزرگ آتے ہیں جن کا مبارک نام حضرت سید اسحاق عرف بڑا میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت سید اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب کچھ واسطوں سے امام زمانہ حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید ہاشم بن سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ آپ کے دادا جان حضرت سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان ہے حضرت سید حامد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت سید اسحاق عرف بڑا میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 983 ہجری میں دھولکا تشریف لائے اور یہاں ملاؤ تالاب کے کنارے پر سکونت اختیار کی۔ آپ یہیں رہتے اور عبادت و ریاضت اور خلق خدا کی خدمت میں اپنا وقت گزارتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے قیام گاہ پر ہی کسی کام میں مصروف تھے کہ اذان ہوئی۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ بس اس کام کو ختم کر لوں، پھر میں فوراً نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے اپنا کام ختم کیا اور وضو کرنے کے لیے کنویں کے پاس تشریف لائے۔ پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالی اور رسی سے کھینچی، لیکن وہ ڈول پانی کی جگہ ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اسے دوبارہ کنویں میں ڈال دیا اور کھینچا۔ دوبارہ بھی ایسا ہی ہوا، غالباً 3 بار ایسا ہوا۔ آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اپنے کام کو ختم کر لوں پھر نماز پڑھوں گا۔ میں نماز کے لیے فوراً نہیں اٹھا، لگتا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نادم ہوئے اور بارگاہ رب میں توبہ کی اور معافی چاہی۔ اس کے بعد جب آپ نے کنویں میں ڈول ڈالی تو وہ پانی سے بھری ہوئی نکلی۔ آپ نے اسے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ دوستوں، یہ اللہ والوں کے راز اور ان کی باتیں ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں انہیں جو قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان پر آزمائش اور امتحان بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو بے خیالی میں انہوں نے اپنا الٹا پیر مسجد میں داخل کر دیا۔ فوراً غیب سے آواز آئی کہ تو دعویٰ ہماری محبت کا کرتا ہے اور ہمارے گھر میں الٹے قدم داخل ہوتا ہے۔ تو یہ سب بزرگوں کے معاملات ہیں اور ان کے رب کے درمیان کے راز ہوتے ہیں۔ ہمیں اس پر اعتراض کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سید اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کنویں سے پانی نکالا تھا، وہ کنواں آج بھی آپ کی درگاہ شریف کے پاس موجود ہے۔
دیکھیں یہ وہی کنواں ہے۔ انہی حضرت سید اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک میں ایک بزرگ ہوئے جن کا نام حضرت سید فتح علی عرف چھبن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا مبارک نام حضرت سید فتح علی ہے، لیکن عرف عام میں آپ کو چھبن شاہ بابا کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید علی میاں بن سید شاہ محمد علیہم الرحمہ ہے۔ حضرت چھبن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی در کی ایک کرامت بڑی مشہور ہے کہ اس دربار سے بے اولادوں کو اولاد کی نعمت مل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سچی عقیدت اور محبت سے آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے اور آپ کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو کوئی اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس آستانے پر آئے اور آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ، یہ تیرے محبوب ولی کامل ہے، ان کے صدقے اور وسیلے سے تو ہمیں اولاد عطا فرما۔ ہمیں اولاد ہوئی تو ہم اسے لڈو میں تولیں گے اور ان کو تقسیم کریں گے۔ اگر عقیدت سچی ہو تو رنگ ضرور لاتی ہے۔ حضرت فتح علی عرف چھبن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ عنایت سے بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا جاتا ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات بھی ہوئے ہیں۔ حضرت کی ہی اولاد پاک میں جو سادات موجود ہے انہوں نے بتایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شادی کے بعد 7-8 سال تک بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے جب اس آستانے پر حاضری دی تو 1 سال میں ہی ان کی گود بھر گئی۔ شہر دھولکا اور دوسرے بھی کچھ شہروں کے لوگ ہیں جنہوں نے اس آستانے سے فیض پایا ہے اور اپنی مراد کو حاصل کیا ہے۔ یہ کچھ تصویریں ہیں کہ جب بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے تو اپنے بچے کو یہاں لا کر وہ لڈو سے تولتے ہیں، اور خاص طور پر عرس کے موقع پر لوگ زیادہ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر۔ آپ کے آستانے کے دروازے پر ہی ترازو لگایا جاتا ہے اور بچوں کو وہیں پر تولا جاتا ہے۔ حضرت چھبن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 1216 ہجری میں ہوا۔ آپ کا عرس پاک ذی القعدہ مہینے کی 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور آپ کے جد کریم جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا حضرت سید اسحاق عرف بڑا میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس رمضان شریف کے مہینے کی 17 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد پاک آج بھی شہر دھولکا میں موجود ہے اور انہی کے ہاتھوں سے سندل شریف پیش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا چھبن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک لکھا تھا، جو آج بھی آپ کی اولادوں کے پاس محفوظ ہے، اور آپ جس تسبیح پر ذکر الہی کیا کرتے تھے جو 1000 دانے کی ہے وہ بھی محفوظ ہے، جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ درگاہ شریف کی ساری معلومات دینے اور ان مقدس تبرکات کی زیارت کرانے کے لیے ہم حضرت سید مخدوم صاحب جو چھبن شاہ بابا کی اولاد میں ہیں ان کا، اور ہمارے عزیز جناب جلال الدین بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت کا مزار شریف دھولکا کے ملاؤ تالاب کے کنارے پر ہے۔ آپ کے مزار شریف کے ساتھ ہی آپ کے صاحبزادے اور آپ کے پوتے کے مزارات ہیں۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔